رات کا آخری وقت تھا۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو میرے سسر سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے گھبرائے ہوئے آواز میں کہا، بیٹی میں برآمدے سے پھسل کر گر گیا ہوں، میرے پاؤں میں شدید درد ہو رہا ہے، اگر تم تھوڑی سی مالش کر دو تو شاید کچھ آرام ہو جائے۔ میں نے احترام سے جواب دیا، اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو آپ کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر بستر پر لائی اور تیل لگا کر ان کے زخموں پاؤں کی آہستہ آہستہ مالش کرنے لگی۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس رات کے بعد میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آ جائے گا۔ میری شادی کو صرف 10 ماہ ہوئے تھے۔ ایک سڑک حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی نے بڑی مشکل سے قرض لے کر میری شادی کی تھی، مگر چند ہی مہینوں میں نے بیوہ ہو کر اپنے میکے واپس آ گئی۔ میرے والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اسی لیے میکے بھی میں اپنا پن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ بھابھی کا رویہ بھی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا، اس لیے ہر وقت دل میں خوف رہتا تھا۔ ایک دن میرے سسر ہمارے گھر آئے اور میرے بھائی سے کہا وہ مجھے دوبارہ اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ بھائی نے حیرت سے پوچھا، اب تو میرے بہنوئی بھی دنیا میں نہیں رہے، پھر آپ میری بہن کو کیوں لے جانا چاہتے ہو؟ بھابھی نے فوراً کہا، وہ ان کے گھر کی بہو ہے، اگر وہ اسے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تو تم جانے دو۔ آخرکار بھائی نے میری رضامندی دیکھی اور کہا، اگر میری بہن وہاں سکون سے رہ سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ میں سسرال واپس آ کے گھر پہنچنے کے بعد سسر نے مجھ سے کہا، بیٹی اس گھر میں اب میں بالکل اکیلا ہوں، تمہاری ساس بھی انتقال کر چکی اور میرا بیٹا بھی اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں رہو تاکہ مجھے تنہائی محسوس نہ ہو، ہمارے گھر میں رونق رہے۔ میں نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کی طرح آپ کا خیال رکھوں گی۔ چند ماہ سے گزر گئے، پھر اچانک ایک رات پھر آدھی رات کو میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا، سسر نے بتایا کہ وہ گر گئے ہیں اور ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ میں نے انہیں سہارا دے کر بستر پر لائی اور ان کے پاؤں پر دوا لگا کر مالش کرنے لگی۔ مالش کرتے ہوئے میں اپنے مرحوم شوہر کو یاد کرتی رہی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا سسر نے مجھے عجیب سے انداز دیکھ رہے ہیں۔ مجھے ان کا اندازہ غیر معمولی لگا، مگر میں خاموش رہی۔ اگلے دن انہوں نے مجھ سے ایسی بات کی جس نے مجھے حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ اپنی باقی زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی یہ بات سن کر میں اندر سے ہل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جواب کیا دوں۔ ایک طرف سے ان کی تنہائی تھی اور دوسری طرف معاشرتی اقدار، اخلاق اور میرا اپنا وقار۔ میں نے کئی دنوں تک بہت سوچا مگر کسی سے یہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخر ایک دن میں نے سوچا۔ چند روز بعد انہوں نے دوبارہ یہی بات دہرائی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس معاملے میں محض موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ایک رات میں خود ان کے کمرے میں گئی اور احترام سے کہا، آپ کی تنہائی کا مجھے احساس ہے، لیکن ہمارا یہ رشتہ معاشرے اور اخلاقی اصولوں کے مطابق درست نہیں، ہمیں اس راستے پر نہیں چلنا چاہیے، یہ راستہ غلط ہے۔ اس گفتگو کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا، مجھے اپنی زندگی کا رخ خود متعین کرنا ہوگا۔ اگلے دن میں نے اپنے بھائی کو فون کیا اور ان سے ملنے گئی۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ میرا بھائی خود بہت پریشان ہو گیا۔ یہ بات سن کر بھائی نے میری پوری بات تحمل سے سنی اور کہا،
تم نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، تم نے اپنی وقار اور عزت نفس کا تحفظ کیا ہے، اب تم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی، ان کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا۔ میں نے فیصلہ کیا اب میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی اور اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز کروں گی۔ گھر واپس آ کر میں نے سسر سے کہا اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنی ہے۔ انہوں نے خاموشی سے میری بات سنی اور کہا تم ٹھیک کہتی ہو، تنائی نے مجھ سے صحیح اور غلط کی پہچان چھین لی۔ میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں تم اپنی زندگی میں کامیاب رہو اور ہمیشہ خوش رہو۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا، سسرال کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا اور ایک نئے سرے سے نئے شہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کی۔ بعد میں مجھے ایک باعزت ملازمت بھی مل گئی۔ آج مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے ہر مشکل کا سامنا ہمت، صبر اور عزت نفس کے ساتھ کیا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں آزمائشیں ضرور آتی ہیں، لیکن اگر انسان صحیح فیصلہ کرے اور اپنے اصولوں پر قائم رہے تو وہ ایک باوقار اور کامیاب زندگی گزار سکتا ہے۔